کو جو ہم نے دیکھا ہے کبھی کوئی نماز ان کی جماعت سے نہیں چھوٹی، جماعت سے نماز مرنے تک، وفات تک بھی نماز عشاء انہوں نے ادا کی، ایسے نمازوں کی سخت پابند۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں ہم ان کے شاگرد بنے، دیکھا تو کیا ہے ذرا وہاں بھی شملہ وملہ، ہم بولے یونیورسٹی میں شملہ تو سمجھے کہ یونیورسٹی میں آدمی سوٹیڈ بوٹیڈ داڑھی اڑی مڑا کے کر کے، اب یہ حضرت کو دیکھے تو جو ہے داڑھی لمبی زبردست، شملہ وملہ، اور وہاں ڈپارٹمنٹ میں بھی طہارت کا پورا نظم، طہارت سکھائی انہوں نے ہم کو، کہتے یہاں طہارت کو ایسے پیشاب کو گئے وہ آگے وضو کر لیے، ایسا کیسا ہوتا؟ ڈھیلا استعمال کرنا، طہارت کا مکمل استعمال کرنا۔ بھائی قبا والوں کی تعریف کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے نا، کیوں کی ہے؟ یتطہفی قوم یتطہرون، اس میں ایسی جماعت رہتی ہے کہ خوب طہارت اور پاکی سے رہتی ہے، اہتمام جماعت۔ اور کبھی نماز جو ہے لنگی انگی باندھ لیے اور چیٹی ٹوپی ڈال لیے چلنا ہے، ہر نماز جو ہے شملہ املہ مکمل لباس، ایسا اہتمام مولانا نماز کا تھا۔ ہم نے جب ان کو دیکھا تو ہم کو بات آنکھوں کھلے گئے، یار نماز بھی ایسی ہوتی اتنے اہتمام سے، یہ مولانا کا اہتمام تھا۔ تو مولانا نے کہا تو نہیں انہوں نے، لیکن عملی طور پر انہوں نے علماء، اساتذہ اور اہل علم کو یہ دعوت دی، یہ پیغام چھوڑا کہ عملی باتیں مت کرو، اور عملی طور پر اپنے معاشرے، اپنے طلبہ، اپنے گھر والوں کے لیے نمونہ پیش کرو۔ They automatically will follow you، بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ یہ مولانا کا سب سے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ تھا۔ بے شمار صفات، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، ادیب بھی تھے، قرات بھی ایسی پیاری پڑھتے تھے۔ ہمارے پاس یہاں جب آتے چہارشنبے کے یہاں جلسے میں، ہم وہ امریکہ جاتے وقت انہوں نے اس حقیر کو جو ہے یہاں بٹھایا، مولانا نے بٹھایا۔ جب امریکہ جانے کا ان کا طے ہوا تو ان کو سب سے بڑی فکر جو لاحق ہوئی کہ وہ یہ ہوئی یہ درس قرآن کا کیا ہوگا۔ گویا درس قرآن چھوڑ کے جانے کو وہ عظیم ترین گناہ سمجھ رہے تھے کہ میں گناہ یہ درس قرآن کا نظم توڑ کے اس کو منقطع کر کے جاؤں کیسے ادھر، یہ فکر لاحق ہو گئی تھی ان کو۔ مشورہ کیا انہوں نے علماء سے، لوگوں نے کہا کہ یہ میرے گھر آئے بھی صبح اور میرے سے کہا کہ دیکھیے ہم تو شاگرد ان کے گھر آئے، اور اس میرے سے کہا کہ بھائی تم کو یہ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ کی جگہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں وہ کرنا ہے۔ یا لا کے بٹھا دیا، اس کے بعد ایک چہارشنبہ خود بیٹھے رہے، میرے سے کہا کہ درس دو۔ اس کے بعد جب تشریف لاتے ہیں آپ لوگ تو واقف ہے، ہم ان کا یہاں درس قرآن رکھتے۔ کیا چاشنی ان کے کلام میں، کیا کلام ان کا، کیا تفسیر ان کی، بڑا لطف۔ جب تفسیر کا درس دیتے تو اتنا لطف آتا، اتنا مزہ آتا۔ پچھلے درس میں ان کو ہم نے دعوت دی، باوجود ضعیفی کے برابر تشریف لائے۔ کمزوری ہے، دو آدمی پکڑ کے اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم نے جب گزارش کی حضرت سے کہ حضرت وہ چہارشنبہ آپ کا قائم کیا ہوا ہے، بیمار ہے، مگر تشریف لائے۔ تو حضرت نے وہ سورہ عادیات کا انتخاب کیا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ تو میں دل میں سوچا کہ حضرت کیا بولیں گے اس میں سب گھوڑوں کی تعریف ہے، وہ جو مجاہدین استعمال کرتے ہیں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، آوازیں لگا کے جو گھوڑے سانس کھلتی ہے ان کی قسم، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، صبح کے وقت جو گھوڑے دوڑتے ہیں اور جہاد میں حملہ کرتے ہیں ان کی قسم،
میں بولا حضرت کیا بولیں گے اس پہ؟ یہ تو سب جہاد کی تعریف ہے اس میں، اور حضرت اب اس میں کیا ملے گا نکتہ، لیکن انہوں نے ایسی تفسیر کی اس سورے کی کہ اس وقت تک میں نے نہیں سنی تھی، اتنی بہترین تفسیر کی اس کی، اور اس میں نصیحتوں کی باتیں نکالی۔ تو یہ مولانا قلی صفت، یہ اللہ کی جانب سے پیدا کیے جاتے ہیں لوگ، یہ ایسا ہی نہیں ہے، یہ سب نصب اللہ کی جانب سے سب مقرر ہے، اللہ کا نظام سب مقرر ہے، ایسا ہی نہیں کہ کوئی بھی آ رہا جا رہا ایسا ہو رہا، بد نظمی جیسے ہمارے نظام میں آج ہے ویسی نہیں ہے معاملہ، یہ سب اللہ کی جانب سے مقرر ہے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پر مادی نعمتیں کروڑوں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو گن نہیں سکتے، تارے گن سکتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، آسمان سے بارش کے قطرے جو اتر رہے نہیں گن سکتے لیکن پھر بھی گنے جا سکتے، اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ تو اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے جو مادی جسم کو باقی رکھنے کے لیے کروڑوں ہیں، اور انسان تو مادہ اور روح دونوں سے بنا ہوا ہے، تو جسم جیسی چیز اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہیں، تو وہ روح جو ہے اس کی ترقی اور ارتقاء کے لیے اللہ نعمت نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا؟ اس کے بعد اس فیلڈ میں بھی اللہ کی کروڑوں نعمتیں، نبی کا بھیجنا اس میں سے ایک نعمت، قرآن کا نازل کرنا تاکہ روحانیت ترقی کرے، مادے کی ترقی کے لیے اللہ نے اتنے کھانے پینے کی چیزیں دی ہے، تو روحانی ترقی کے لیے اللہ چھوڑ دے گا؟ ویسی نہیں، اس میں بھی ہے انتظام۔ تو مولانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے بھیجی ہوئی ہمارے معاشرے کے لیے ایک نعمت تھی، ان کی تعلیمات، ان کی زندگی ابھی بھی ہمارے لیے ایک نعمت کی شکل میں موجود ہے۔ ہم کو ایسے حضرات، ایسے بزرگوں کی قدر کرنا چاہیے، ان کی اتباع کرنا چاہیے۔ تو اس طور پر ہم، اور پھر دیکھیے کہ آپ حضرات خود سنتے تھے یہاں پہ کہ ان کی زندگی کا کیسا پھیلاؤ تھا، ایسا نہیں کہ صرف نماز کے آدمی تھے وہ، نہیں، طالب علموں پر تو اتنے مہربان کے جیسے جناب بیٹے سے بھی زیادہ اس پر مہربان، اس کی تعلیم کی فکر، اس کی نوکری کی فکر، اور نوکری ہو گئے تو پھر شادی کی فکر، کیا کر رہے ہو بھائی، اور شادی ہو گئے وہ ولیمے تک اس کا وہ جو عقیقے تک اس کا ساتھ دیتے تھے جیسے اپنا بچہ ہے۔ ہم کو تو ایسی محسوس ہوا کہ جب سے ہم وابستہ ہوئے جیسے والد ہے، وہ جو بولے یس، کبھی ان کی زبان سے ہم نے سختی کا لفظ سنا ہی نہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، قرآن مجید نے کیا کہا حضور کے بارے میں؟ اگر آپ سخت دل ہوتے، صحابہ منتشر ہو جاتے تھے، سب کوئی آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ہمیشہ محبت اور پیار کے انداز سے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اپنے اطراف لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی، دیکھنے کو تو ہم دیکھتے کہ ہمارے سامنے تھے ایک معمولی شخصیت، لیکن نہیں، بہت بڑی شخصیت، ہر میدان میں انہوں نے ہمارے لیے رہنمائی چھوڑی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کام لیا آخر میں، گلوبلائزیشن کے دور میں انہوں نے اپنے پیغام کو ہندوستان تک ہی محدود نہیں رکھا، یہاں ہندوستان میں بھی ان کا تعلق سارے علماء سے، مشرق شمال کے علماء سے، دلی سے، لکھنؤ سے، مدراس سے، کیرلا سے، سارے اہل علم جتنے متقی پرہیزگار مخلصین ہیں ان سے ان کا تعلق، یا تو فائدہ پہنچائیں گے یا فائدہ لیں گے، استفادہ کریں گے یا فائدہ پہنچائیں گے، یہ حال تھا۔ سب چاہتے تھے مولانا کی، جب تک مولانا شعبے میں رہے اور اس کے بعد بھی عربی ڈپارٹمنٹ پورے ہندوستان میں متعارف ہو گیا مولانا کی وجہ سے، سارے شعبے عربی ڈپارٹمنٹ عثمانیہ یونیورسٹی سے وابستہ، مولانا کی شخصیت ہی ویسی تھی، سب ان کو چاہتے تھے اور وہ سب کو چاہتے تھے، تمام اہل اللہ سے، اہل علم سے ان کے رابطے تھے، پوری زندگی علم و حکمت میں
علمی کاموں میں اور کئی پہلوؤں سے صدقہ و خیرات میں بھی بہت آگے، خرچ کرنے میں تو بے حساب آگے۔ ایک مرتبہ عثمانیہ یونیورسٹی تشریف لائے تو واپس ہونے لگے تو وہ چپراسی جو ہے گیٹ پہ رہنے والے 8-10 چپراسیاں جو ہے وہ سب کو جو ہے 500-500، اور میں نے کہا حضرت 100 دے دو، بانٹ لیں گے وہ آپس میں، 500 ایک وہ خوش خوش رہتے، انتظار میں رہتے تھے مولانا کب آنے والے، سمجھے، سخی الطبع، حالانکہ ہے کچھ پاس نہیں، ایک وظیفہ تھا اور وہاں پتہ نہیں کیا ہے، تو بہرحال یہ مولانا کی خصوصیات تھی، ہمارے لیے درس تھا ان کی زندگی میں۔ تو انہوں نے امریکہ جیسے مقام کو بھی نہیں چھوڑا، وہاں بھی اپنی روشنی پھیلائی، ضرور وہاں یہاں سے زیادہ وہاں ضرورت تھی، یہاں تو اہل اللہ بہت ہے، اہل علم بہت ہے، کام ہو رہا ہے، وہاں شدید ضرورت ہے اس وقت، ایسے عالم میں وہ امریکہ منتقل ہو گئے، اور وہاں بھی انہوں نے علمی چراغ روشن کیے، لوگوں کو دعوت دی دین کی طرف۔ دعوت کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی بچے امریکہ اور یورپ کو جاتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں، کوئی آیا اور بولے کوئی نصیحت کیجیے تو میں بولتا ہوں کہ دیکھو بھائی، اب آپ کے روٹی روزگار کا اللہ نے کی حفاظت کر لی ہے، ہو گیا نا، اب 2 کام کرو، دین اسلام کو سمجھو، ایک کام دین اسلام کو خود سمجھو، پہلے ویب سائٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے، ایک کام یہ کرو کہ دین اسلام کو خود سمجھو، اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کرو کہ خود دین اسلام پر عمل کر کے بتاؤ، نمونہ بنو، بس کسی کو یہ مت بولو مسلمان ہو جاؤ، دعوت مت دو، کسی کو کتاب دے رہے ہیں، کسی کو قرآن دے رہے ہیں، کسی کو لٹریچر دے رہے ہیں، نہیں ہوتا اس سے، اور مخالف ہوتے، ارے ہمارے بھی نہ دعوت دینے چلے، اور خلاف ہوتے۔ پہلے دین کو سمجھو اور دین کے اوپر سنتوں پر عمل کرتے ہوئے خود نمونہ بن کے جیو، تم کو دیکھ کے خود لوگ بدلیں۔ یہی کام ہماری اولیاء نے ہندوستان میں کیا، جس کی وجہ سے یہاں اسلام نہ پھیل گیا۔ تو یہ مولانا ہمارے لیے بہت ایک بہترین نمونہ تھے، اساتذہ کے لیے، اہل اللہ کے لیے، اور دینی کام کرنے والوں کے لیے، معاشرے کے لیے، سب کے لیے انہوں نے نمونہ چھوڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات عالیہ میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہم جیسوں کو ان کے اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان جیسا کام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔